تو یہ بلاگ ہے اسپیشلی فار شام غریبہ. اس میں پورا میں شام غریبہ کا منظر آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ یہاں پر پونے میں منظر کشائی ہوتی ہے. ہر سال ہوتی ہے شام غریبہ کی، جس میں سارا منظر دکھایا جاتا ہے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا مولا حسین علیہ السلام کے قتل ہونے کے بعد. تو پوری منظر کشائی ہوتی ہے اس میں. اور بہت سے لوگ کا کوشچن ہوتا ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں اور کس لیے کرتے ہیں. تو اس کا ریزن یہ ہوتا ہے منظر کشائی دکھانے کا کہ بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا پھر جو غیر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں جو تصور نہیں کر پاتے کہ کیا ہوا تھا، اس کے لیے یہ پورا پریپیئر کیا جاتا ہے منظر کشائی، کہ لوگ تصور کر سکیں کہ بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوا تھا. اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے گوشوارے چھین گئے تھے اور ان کو درے لگے تھے، اور مولا سجاد علیہ السلام کو تازیانے مارے گئے تھے. ان بیویوں کو، مولا سجاد کو رسیوں میں باندھا گیا تھا اور ان کے خیموں کو جلایا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں یہاں پر دکھائی جاتی ہے منظر کشائی میں، تاکہ جو بچے ہیں وہ اچھے سے تصور کر سکیں اور ان کو سمجھ میں آئے کہ مولا اور بیویوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اس رات کو، شب عاشور کی رات کو. شام غریبہ کی رات تو قیامت کی رات بھی کہی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ظلم ہوا تھا اس رات کو. آپ لوگ کو منظر کشائی میں ساری چیزیں نظر آئیں گی. حدیث مولانا لوگ پڑھتے ہیں اور بہت ہم لوگ تصور بھی کرتے ہیں. ہم جو شیعان علی ہیں اور جو بڑے ہو چکے ہیں جن کو سب سمجھ آتا ہے وہ لوگ کر سکتے تصور، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ لوگ کو نہیں سمجھ میں آتا اتنا، تو ان لوگوں کے لیے منظر کشائی کی جاتی ہے. اور جو غیر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں جو امام بارگاہ میں آتے ہیں وہ لوگ کے لیے کی جاتی ہے، کہ وہ لوگ کو سمجھ میں آئے کہ ہم کیوں شام غریبہ کرتے ہیں، ہم کیوں روزے عاشور کو ماتم کرتے، جلوس نکالتے ہیں، محرم میں ہم لوگ کیوں ماتم کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں دکھائی جاتی ہیں. تو یہاں پر اس کی پوری پریپریشن چالو تھی، خیمے بن رہے تھے اور ساری چیزیں ریڈی ہو رہی تھی، بیکاز شام میں شام غریبہ ہوتی ہے. 10 محرم کے دن رات میں یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، جب امام حسین علیہ السلام عصر کے وقت قتل کر دیے گئے تھے. تو اب مولا عباس علیہ السلام بھی نہیں تھے، مولا حسین علیہ السلام بھی نہیں تھے، اور مولا سجاد علیہ السلام بیمار تھے، بیماری کے عالم میں تھے خیمے میں. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور بی بی کلثوم سلام اللہ علیہ نے خیموں کے بچوں کی ساری پروٹیکشن کی تھی اس رات کو، کیونکہ اب کوئی بھی بچہ نہیں تھا ان کے گھر سے، اور ان کے سارے اسباب بھی چھین لیے گئے تھے، ان کے خیموں کو بھی جلا لیا گیا تھا. تو بی بی زینب اور بی بی کلثوم سلام اللہ علیہ نے پورا پروٹیکٹ کیا تھا سب کو. تو یہاں پر اس کی منظر کشائی دکھائی جائے گی، تو آپ لوگ ضرور دیکھیے اور تصور کیجئے کہ اس رات کیا کیا ظلم ہوا. تو یہاں پر سب منظر دکھائیں گے. اے سکینہ تیرے کانوں سے لو ٹپکے گا کے نشان عصر کے بعد. لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی، جب بھی اٹھے گی سکینہ کی صدا عصر کے بعد. ہائے کس شان سے آئی تھی ہماری میری، ہائے کس شان سے آئی تھی ہماری میری. یاد آنے لگا زینب کو سما عصر کے بعد. سب اجڑ یارت زارم شد
حفاظت از ایتام مریم شهدای کربلا ما که خود از سوز دلات. تو یہاں پر سلام ہو رہا تھا، اس کے بعد چھوٹی سی حدیث ہوگی، تھوڑا مصائب بیان ہوگا مولا حسین علیہ السلام کا، اور اس کے بعد پھر منظر کشائی شروع ہو جائے گی، اس کے بعد منظر سارا دکھایا جائے گا۔ شام غریباں آپ کے سامنے منظر کشی ہوگی، لیکن یہ صرف ایک منظر کشی ہے۔ اپنے تصورات کو کربلا کی طرف لے کے جائیے۔ سن 61 ہجری کی کربلا و حسین مقتل میں آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ کوئی نہیں ہے جو حسین کی نصرت کرے، کوئی نہیں ہے جو حسین کی مدد کرے۔ حسین مقتل میں آئے، میمنہ اور میسرہ پہ حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ لمحہ بھی آیا کہ جب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج سمٹی، کسی نے تیر برسائے، حملہ کیا، کسی نے نیزے مارے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا کربلا کی تپتی صحرا سے ریت اٹھا اٹھا کے حسین کے زخموں پہ ڈال رہا تھا۔ زہرا کا لال بے کس و غریب زمین کربلا کی طرف حسین چلے، ایک دکھیاری ماں نے اپنی آغوش پھیلا دی، آ میرے لال، فاطمہ کی آغوش تیرے لیے منتظر ہے۔ اجرکم اللہ روایت کہتی ہے کہ ادھر حسین مقتل میں آئے، اشقیاء کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حسین زندہ ہیں کہ گزر گئے۔ ایک شکی لگا میں جانتا ہوں، کیسے معلوم ہوگا کہ حسین زندہ ہیں؟ ایک مرتبہ اس نے کہا آواز لگاؤ کہ اشقیاء خیمے کی طرف دوڑ لگائیں، اگر حسین زندہ ہوں گے تو ضرور بولیں گے۔ ادھر اشقیاء خیمے کی طرف چلے، حسین نے طاقت کو یکجا کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اے فوج آدھا، اے ابو سفیان کے چاہنے والوں، اگر دیندار نہیں ہو تو کم سے کم مرد تو بنو، حسین کی زندگی میں خیمے کی طرف نہ جاؤ۔ میں کہوں گا مولا ابھی صرف تصور کیا ہے، اشقیاء خیمے میں جائیں گے، برداشت نہ کر سکے، حال کیسے سید سجاد نے برداشت کیا۔
الأما 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 شور کی وہ شام غریٹیاں ظالم نے آ کے جلا ڈالا آشیاں بیٹھی ہوئی ہے خاک میں حیدر کی بیٹیاں ظالم نے آ کے جلا ڈالا آشیاں غش میں پڑے ہیں سید سجاد ناتواں زینب بنی ہے گھر علی کا جلایا جاتا ہے دل نبی کا دکھایا جاتا ہے گھر علی کا جلایا جاتا ہے دل نبی کا دکھایا جا گئی نیزے پر سر چڑھایا جاتا ہے گھر علی کا جلایا جاتا ہے دل نبی کا دکھایا جاتا ہے مصطفیٰ جن کو پیار کرتے تھے پھرایا جاتا ہے ان کو در در پھرایا جانا لو سکی لو سکینہ یتیم ہو بھی گئی